بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دعا کیا ہے اور کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی ہماری زندگی میں اس کی کیا ضروریات ہیں؟ خود مختار کبھی دعا نہیں کرتا، بے بس ہمیشہ دعا کرتا ہے. جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ قوت کے اعتبار سے، وہ طاقت کے اعتبار سے، وہ اقتدار بھی ہو، وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ دعا نہیں کرتا. دعا بے بسی کا نام ہے. اور بارگاہ الہ میں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی بھی اس کی ہے، قبول ہوتی بھی اس کی ہے. جو بے بسی میں دعا کرے، بے بسوں کی طرح دعا کرے اور بے بسی کے لفظ استعمال کرے، اس کی حالت بے بسی کی ہو، اس کے الفاظ بے بسی کے ہوں، اس کی کیفیات بے بسی کی ہو، دعا تو ہوتی بے بسی کا نام ہے. کہ بس اب میری بس ہو گئی ہے اور میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، اسی کا نام دعا ہے. میں نے اپنے معاملات کو سلجھانے کی حد زیادہ کوشش کی اور میری معاملات مجھ سے نہ سلجھ سکے بلکہ اور الجھتے چلے گئے. اب اس بے بسی کو میں کیسے ختم کروں؟ لہذا اپنے معاملات ایک ایسی ہستی کے سپرد کروں جو کر سکتا ہے کیونکہ میں نہیں کر سکتا. یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. اسی کا نام دعا ہے. اگر میں کچھ کر سکتا تو مجھے کسی کے سامنے گڑ گڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میری بس میں ہوتا تو کسی کے سامنے التجا کرنے کی مجھے کیا غرض تھے؟ بنیادی طور پہ انسان کی زندگی بے بسی کا نمونہ ہے. دو چار موشن آ جائیں تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی، اور ایک دن کا بخار آ جائے اور تھوڑا سا بندہ پھسل جائے، اس کی ٹانگیں، اس کا جسم، اس کا اعصاب، اس کی چال بتا دیتی. اور یہ بے بسی رب کو بہت اچھی لگتی ہے. اس لیے رب کو نیاز پسند ہے، ناز پسند نہیں. اور جن لوگوں کے ساتھ نام کے ساتھ نیاز ہوتا ہے وہ نام بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جن ناموں کے ساتھ ناز ہوتا ہے وہ خطرے والے نام ہیں. کیوں؟ سارا کا سارا ناز اللہ کو زیبا ہے. ساری طاقت، ساری عظمت، ساری بڑائی، سارا کبر، ساری کبریائی اللہ کو زیبا ہے. اور سارا نیاز بندے کو زیبا ہے. بدر کی دعا گھنٹوں کی، کبھی ہاتھ اوپر چلے جاتے تھے، کبھی نیچے آ جاتے تھے، اور کبھی اللہ کے ساتھ جاری ہے. عرفات کی دعا گھنٹوں کی، 5 گھنٹے سے زیادہ اونٹنی پہ اللہ کے سامنے، اتنا اونچا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنا شروع ہو گئی، اور کبھی پھر نیچے، اور کبھی ایسے، اور کبھی اللہ سے جاری، اور کبھی اللہ کے سامنے. یہ امت کو سکھایا جا رہا، سبق دیا جا رہا کہ میرے رب کو نیاز پسند ہے، ناز پسند نہیں. اور نیاز مندی کا مزاج ہی دعا ہے. اور میں اس لیے غور سے سنیے گا، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. دل ہے پر غافل ہے، لفظ ہیں پر غافل ہے. میرے رب کی طرف توجہ نہیں ہے. رب غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے آنا ہے تو میرے پاس پورا، فیصل میں کافا،
پورا، دعا میں بھی، عبادت میں بھی اور زندگی میں بھی۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو دعا کا وقت نصیب ہو گیا اور دعا کا دھیان نصیب ہو گیا۔ دعا کا دھیان، میری بات سمجھیں ذرا، میری طرف دیکھیں، دعا کا دھیان اور دعا کے لیے وقت۔ اگر اللہ پاک جل شانہ ہمیں توفیق دے دے اور ہم دعا کے لیے باقاعدہ وقت نکالیں کہ آج کا یہ وقت میں نے باقاعدہ دعا کے لیے نکالنا ہے، دعا کے لیے باقاعدہ وقت نکالیں، وقت کہ بس اٹھ بلیا چل یار منائیے، نہ تبازی لائے گئے کتے تہیں تو اتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑن تو نے مارو 100 جتے تہیں تو اتے۔ دعا کے لیے وقت نکالیں، میرے رب کو اپنے غم سنائیں، اپنے دکھ سنائیں، اپنی زبان میں سنائیں۔ تیری زبان ہندی ہے یا سندھی، کوئی بھی ہے، اپنی زبان میں سنائیں۔ اللہ سے باتیں کرتے جائیں اور وہ رب سب جانے، لیکن کہتے نہ بتاؤ، سب جانے، پل پل کی خبر۔ ابھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہ وہ کہے گا ہے یہ کیسا نام اعمال ہے، نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا۔ ابھی ہم نے سنا، لا یغادرو صغیرۃ ولا کبیرہ، ابھی ہم نے سنا۔ میرے رب کہتے ہیں مانگ مجھ سے، اس لیے انگلش میں ساری عبادات کو پریئر کہتے ہیں، نماز کو پریئر، دعا کو پریئر، عبادات کو۔ کیوں؟ واقعی ایسا ہے، جتنی عبادات بھی ہیں بیسیکلی پریئر ہیں، اصل یہ دعا ہے۔ وہ سجدہ ہے تو دعا ہے، وہ رکوع ہے تو دعا ہے، وہ عبادت ہے تو دعا ہے، وہ قیام ہے تو دعا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اپنے لفظوں کو، اپنے حرفوں کو، اپنے جذبوں کو، اپنی کیفیات کو، اپنے وجدان کو، یہ دعا ہے۔ اور میرے رب کو یہ دعا بڑی پسند ہے۔ جبیں جھکی ہوئی ہو، سر جھکا ہوا ہو، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور عاجزی کا انداز ہو، میرے رب کو یہ ادائیں بڑی پسند ہیں، یہ ادائیں بڑی پسند ہیں، بہت پسند۔ دعا کے لیے وقت نکالا کریں اور اللہ پاک کو وقت دیا کریں۔ ایک میں آسان انداز بتاتا ہوں۔ اب زندگی میں سفر کرتے ہیں، کوچ میں، جہاز میں، ٹرین میں، باوضو کوشش کر لیں، سفر کر لیں۔ جب جگہ سیٹ مل جائے 2 رکعت نماز نفل وہیں پڑھ لیں۔ سیٹ پہ نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں، نفل وہیں پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل، حاجت کی نیت کر لیں۔ پھر اس میں لمبی قرات کریں، آپ کو بڑی لمبی دعائیں آتی ہیں، سورتیں آتی ہیں، وہ پڑھیں۔ بالفرض سورتیں لمبی نہیں آتی، قل هو اللہ آتی ہے، اس کا اصرار کریں 100 دفعہ، 200 دفعہ، 300 دفعہ، 500 دفعہ، 40 دفعہ، 50 دفعہ پڑھیں، دھیان والی، توجہ والی پڑھیں۔ فارغ ہیں آپ، گاڑی کوئی اور چلا رہا، آپ نے نہیں چلا رہا، اندر باہر بہت کو دیکھ لیا، کھڑکیوں سے باہر وہی کائنات ہے جو دیکھی ہوئی ہے۔ اب اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا وقت ہے۔ خوب پڑھیں پڑھیں پڑھیں، پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت، پھر دوسری رکعت، اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ ہاتھ اٹھا لے کریں، ورنہ ہاتھ اٹھائے بغیر بس سر جھکائیں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اللہ سے باتیں کریں، خوب باتیں کریں۔ میرے رب کو یہ انداز بہت پسند ہے، اس لیے اتنا پسند ہے کہ بعض اوقات فرشتے کہتے ہیں مولا کسی درد مند کی دعا ہے، کسی درد مند کے بول ہیں، کسی دکھیارے اور دل کے ہارے کی باتیں ہیں،
सही कबूल फरमा। फरमाया फरिश्तों अभी कबूल नहीं करना, रहने दो, कबूल कर लिया मांगना छोड़ देगा। बाज बंदों से ऐसी मोहब्बत होती है, मेरी तरफ देखें, जागे जरा, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से ऐसा प्यार होता है बंदे को, रब को बंदे से ऐसा प्यार होता है, अल्लाह कहता है ठहर जाओ, अभी इसको ना दो, फिर इसको दे दिया, फिर मांगना छोड़ देगा। और यही मांगता मुझे अच्छा लगता है। मांगता मुझे अच्छा लगता है। सोचें कि हम रब से कितना मांगते हैं। जो बिन मांगे इतना दे देता है, क्या वो मांगे पे कितना देगा, गुमान तो करें। जो बिन मांगे पे इतना दे देता है, और इतनी सखावत, इतनी शफकत, इतनी अताएं, इतनी मेहरबानी, वो मांगे पे क्या देगा। उसकी खजाने कितने वसी से वसी तर हैं, वसअत के एतबार से, ताकत के एतबार से, कुव्वत के एतबार से वो कितना वसी है। बंदा कहते उसे हैं जिसमें बंदगी हो, और बंदगी झुकने और मांगने का नाम है। बंदगी झुकने और मांगने का नाम। बंदा कहते उसे हैं जिसमें बंदगी हो, और बंदगी मांगने, झुकने, गिड़गिड़ाने का नाम है। जब मुसीबत पहुंची, जब तकलीफ पहुंची, जब आजिज हो गया, फिर अल्लाह से मांगा, तो फरिश्ते एक अजीब बात कहते हैं, मौला कोई नामानूस सी आवाज। फिर सुनिए लफ्ज, मैं फिर बोल रहा हूं, मौला कोई नामानूस सी आवाज है, पहचानी हुई आवाज नहीं है। और अगर कोई बंदा हर वक्त मांगता है तो फरिश्तों को, और फिर उसको मुसीबत आती है, तो फरिश्ते कहते हैं मौला मानूस आवाज है, जानी पहचानी आवाज है, जानी पहचानी आवाज। मैं एक जगह सफर कर रहा था, तो एक बंदा मुझसे बैठा बातें कर रहा था। ट्रेन में सफर था, ट्रेन में होती है ना 6-6 के ब्लॉक बने होते हैं, 3 बर्थे इधर 3 इधर। 2-3 बर्तों के बाद बंदा एकदम कहने लगा यहां कोई रांगड़ बैठा है। मैं कहा आपको खुशबू आई है? कहने लगे वो खिड़की में अपना उस तरफ कोई बंदा बोला है, अगर मैं एक पता कर रहा हूं। उस रांगड़ को ढूंढ के ले आया, फिर दूसरों ने एक दूसरे में मजेदार गालियां दी, ओ गालियां खूब दी, खुश हुए। फिर कहने लगे यार तू भी थका हुआ था, मैं भी थका हुआ, बड़ा दिल ठंडा हो। दूसरे से तारुफ हुआ, कहने लगे रांगड़ हो और गालियां न दे मजा नहीं आता। वो तो खुशी में गालियां भी देता है, और उस वक्त फिर और खुश होता है। अब तो खैर शऊर बहुत बढ़ गया है, ये चीजें नहीं रही बल्कि कम हो गई हैं। मानूस आवाज से उसने पहचाना, और मानूस आवाज से अपना हम कौम ले आया, हम जबान ले आया, और उस जी भर के बातें की। मेरा अल्लाह भी कहता है मेरी मानूस आवाजों से मुझसे बातें कर। वो मानूस आवाजें कुरानी दुआएं हैं, वो मानूस आवाजें रूहानी सुन्नत की दुआएं हैं, हदीस की दुआएं हैं, और कुछ भी नहीं है ना। मैं तेरी हर आवाज को मानूस समझता हूं, तो अपनी जुबान पे बात कर। मैं समझता हूं तेरी कायनात की मुश्किल से मुश्किल जबान है, लेकिन मेरे लिए कोई जबान ही नहीं, ये सब बनाई हुई मेरी है। मैं खालिक हूं। जो कुछ रब के अलावा बना हुआ है, वह बंदा या बंदे की जबान है, वो सब मखलूक है, और मखलूक खालिक की बनाई हुई है। हमसे ये गफलत होती है कि हम इबादत बाज़ौक़ात लंबी करते हैं, लेकिन दुआ लंबी नहीं करते। अगर मौका मिले दुआ का, फिर ज़ाया न करें। एक बाकायदा जिन यानी शैतान, एक जिन और शैतान बाकायदा दुआ पे मुसल्लत होता है। कह रहे मुख्तसर कर। उसको दुनिया के गम, हम दुनिया की मसरूफियात, जिम्मेदारियां दिखाएगा, और कहेगा मुख्तसर कर। एक शैतान बाकायदा इस पे मुसल्लत है, उसकी ड्यूटी है, जो को दुआ को सिमटवाएगा, मुख्तसर करेगा, उसके बाद कोई काम नहीं होगा।
رمضان میں ہماری دعائیں کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم دعاؤں کو کتنا وقت دے رہے ہیں، ہم دعاؤں کو کتنا وقت دے رہے ہیں، ہم اللہ سے باتیں کرنے میں کتنے مشغول ہو رہے ہیں، میں اللہ سے راز و نیاز کرنے میں ہماری طبیعت کتنی مائل ہو رہی ہے، جیسے ابھی نیند میں طبیعت مائل ہے، ہر بندہ کہتا ہے بس یہیں ڈھیر ہو جاؤں، اسی طرح ہماری طبیعت کتنا مائل ہو رہی دعا میں کتنا مائل ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے ساری عبادت لے لی جائے لیکن مجھ سے دعا نہ لے جانا، اور پھر فرمایا مجھے دعا کے قبول ہونے کا فکر نہیں ہوتا، کیوں؟ بس مجھے یہ فکر ہوتا ہے کہ میں نے دعا کتنی مانگی، باقی میں اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں دعا مانگنا اللہ کی چاہت ہے، بندو مجھ سے مانگو، میں اللہ کی چاہت کو پورا کرتا ہوں، لہذا میں نے اللہ کی چاہت کو پورا کر دیا، اب قبولیت رب کی چاہت ہے، وہ کرے یا نہ کرے، میں نے اللہ کی چاہت کو پورا کر کے اپنے معاملات سارے کے سارے اللہ کے سپرد کی چاہت کو پورا کر کے اپنے معاملات سارے کے سارے اللہ کے سپرد کر دیے۔ رب جانے، رب کا کام جانے، اور میں مسلسل اللہ کو اپنے معاملات عرض کرتا رہوں گا، آگاہ کرتا رہوں گا، فریاد کرتا رہوں گا۔ اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں ہم دعا والے بنے۔ ایک درویش تھے، ان کے نام کے ساتھ دعا جو لگ گیا، شاہ عبدالعزیز صاحب دعا جو، دلی کے تھے، بہت بڑی ہستی کے خلیفہ تھے، پھر سندھ ٹنڈو آدم میں گئے، عجیب صاحب کمال تھے، عجیب اس کے اندر ان کی زندگی تھی، بہت عجب انسان تھے۔ دعا جو ان کے نام کے ساتھ پکا ہو گیا، ان کا نام پکاریں کوئی نہیں سمجھے گا، دعا جو کہیں گے کہ اچھا وہ۔ ایک درویش تھے صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ دعا مانگتے تھے اور اللہ سے دعا کے ذریعے منواتے تھے اور اللہ کے سامنے دعا اور فریاد کرتے تھے اور اللہ دیتا تھا۔ دعائیں کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے اللہ اور بندے کا آپس میں رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، روز میسج کیا، روز دروازہ کٹکھٹایا، سلام کر کے آیا، روز سلام کیا، روز میسج کیا، کرتے 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 پھر ایک دفعہ کوئی کام کہہ دیا تو کہنے لگا ہاں وہی شناسا دوست تو ہے، اتنے عرصے سے آ رہا ہے جا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، چھوٹا سا تو کام کا ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ پہلے دل کا رابطہ تھا، آپس میں پیار بنا، محبت بنی، تعلق بنا، اور پھر کوئی کام کہہ دیا، کون سا مشکل ہے؟ یہ تو بندہ ہے، پھر بھی نہ کرے، رب ہے، رب کو مانگنا پسند، رب سے مانگنا پسند۔ ہم سارے کے سارے فریادی ہیں، ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، ہم سارے کے سارے بے بس ہیں، ہمیں مانگے بغیر گزارا نہیں، ہم مانگیں گے تو بات بنے گی، ہم فریادی بے بس ہیں، ہمیں فریادی بن کے مانگنا ہے اور اپنی بے بسی کا بھرپور اظہار کرنا ہے اور اپنی بے بسی کی پوری کیفیت اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہم فریادی ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم فریادی ہیں، ہم منگتے ہیں۔ وہ چیز ڈھونڈیں جو میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور میرے رب کو سب سے زیادہ پسند دعا ہے، مانگنا ہے۔ اس لیے پوچھا حاجی کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا تلبیہ لبیک اللہم لبیک۔ یہ دیکھیں
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاجی کا سب سے افضل عمل یہی ہے. چل مانگ، فریادیں کر، مولا حاضر ہوں. کپڑے اتار لیے، جوتے زیب و زینت کے اتار دیے، جو کفن کی چادریں پہنے، حاضر ہوں سخی، میں حاضر ہوں، میں تیری حمد ہے. ان الحمد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. ساری ہم تیرے لیے، نعمتیں تیرے لیے، ملک تیرا ہے. اللہ کی عظمت ہے اس کے اندر، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے. لا شریک لک، کوئی اتنی نہ کسی کے پاس اقتدار ہے، نہ کسی کے پاس حکومت ہے، نہ ملک مول ہے، اس میں مال ہے، کوئی شریک ہے ہی نہیں، بس تو ہی تو ہے. یہ ادا میرے اللہ کو پسند ہے. پکار بکھرے بالوں کے ساتھ حاجی، ہاں میلے کپڑے کے ساتھ، بھوکا پیاسا پھرتا ہوا، ادھر رلتا ہوا، بکھرا ہوا، پکار مجھے. یہ مجھے ادا پسند ہے، یہ ادا مجھے پسند ہے. دعا طاقت ہے، دعا تاثیر ہے، اور یہ دعا ہو جاتی ہے اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کا حصہ بن جاتی ہے، پھر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. ریشم پہن کے آیا بادشاہ، ملا جیون رحمت اللہ علیہ ممبر پہ جمعہ پڑھانا اور ریشم کے بارے میں فتویٰ دیا کہ مرد کے لیے حرام ہے. پہلے دور میں بادشاہ جامع مسجد میں جمعہ نماز پڑھتا تھا، ساری رعایا بھی وہیں پڑھتے تھے. رعایا کے سامنے بادشاہ کو آر محسوس ہوئی، ذلت محسوس ہوئی. بادشاہ کے دو بیٹے تھے جو ملا جیون رحمت اللہ علیہ، اور پہلے دور میں اب بھی افغانستان میں جتنا بڑا عالم ہوگا اس کو ملا کہیں گے. پہلے دور میں بر صغیر میں جتنا بڑا عالم ہوگا اس کو ملا کہیں گے. پگڑی پہنا دو بیرے کو تاکہ ذلت کا لباس بن جائے. اور ملا کے لیے مثالیں بنا دو تاکہ کوئی لفظ ملا کہلانے سے عار کرے. تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ دونوں بیٹے تھے شاگرد. جمعے کے بعد باپ گھر پہنچا محل میں اور فوراً آرڈر دیا کہ ملا جیون کو گرفتار کیا جائے. توہین ہوئی، ساری نگری وہیں تھی، ساری رعایا وہیں تھی. بیٹے بھاگم بھاگ گئے کہ ابا جی آپ کی گرفتاری کا، استاد جی آپ کی گرفتاری کا حکم ابا جی نے دیا ہے. اچھا میرا مسلح لے آؤ، میرا لوٹا لے آؤ. مسلح لوٹا لے کے پھر بھاگے ہوئے گئے. ابا جی ہم ایسے ایسے گئے تھے استاد محترم کے پاس، استاد نے جو ہے مسلح لوٹا مانگا. ہاں تم ان کے پاس گئے تھے؟ ننگے پاؤں بادشاہ بھاگا کہ بس معاف کر دیں، میں نے اپنے آرڈر واپس لے لیے. اسے پتا ہے ابھی دعا میں لگے گا اور میرا کچھ نہیں بچنا. ابھی دعا میں یہ لگ جائے گا، نفل پڑھ کے دعا مانگے گا یا دعا میں مسلح میں بیٹھ جائے گا. میرا اللہ اپنی ذات کے ساتھ رابطے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جب تیز ہوائیں چلتی تھیں اللہ کے حبیب دعاؤں میں لگ جاتے تھے. کبھی آسمان سرخ ہوتا تھا، آقا دعاؤں میں لگ جاتے تھے. کبھی زمین کو جھٹکا تو دعاؤں میں لگ گئے. ہوائیں تیز چلی تو دعاؤں میں لگ گئے. ایک پیغام ہے، ہم نے ہر حال میں دعا میں لگنا ہے. بعض اوقات امت کو خیر کے راستے سے روکنے کے لیے کوئی لفظ باقاعدہ گھڑے جاتے ہیں، ان لفظوں کو عام کیا جاتا ہے، پھر ان لفظوں کے ذریعے امت کو اس مقصد سے دور کیا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسلح تک،
جب تک ملا کی دوڑ مصلے تک تھی یہ امت غالب تھی. ملا کی دوڑ مصلے سے گئی یہ امت مغلوب ہو گئی, ذلیل ہو گئی, اس کا کچھ نہ بچا, پھر باطل غالب ہو گیا. ہماری تو ہر فریاد میں مصلہ ہے. مصلے سے مراد اللہ سے مانگنا ہے. ہماری تو ہر نظر اللہ کی طرف اٹھے. بچہ پانی تو اماں, کھانا تو اماں, پہننا تو اماں, سردی تو اماں, گرمی تو اماں, کوئی مارے تو اماں, اماں مارے تو اماں. اسی طرح بندہ کوئی تو اللہ اللہ اللہ, کوئی مسئلہ, کوئی الجھن, کوئی درد, کوئی غم, کوئی کڑھن, کوئی جلن, اللہ اللہ. ہماری تو تار جا کے ہی ہر جگہ ایک جگہ ٹوٹے, بس اللہ. مصلے کی دوڑ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. مصلے سے مراد رب, اور رب سے مانگنا, اور اللہ کے سامنے کبھی دعا کے ذریعے, کبھی صلاۃ الحاجت کے ذریعے, کبھی سجدوں کے ذریعے, کبھی فریاد کے ذریعے, کبھی آنسوں کے ذریعے, کبھی سسکیوں کے ذریعے, کبھی آہوں کے ذریعے اس کریم تک اپنی فریاد پہنچانا. ہم تو تھے ہی مصلے والے. جب مصلے سے وقت ہٹا وہی وقت خبریں اور میڈیا پہ لگا. جب مصلے سے وقت ہٹا وہی وقت لیٹرین میں لگا. جب مصلے سے وقت ہٹا وہی ڈریسنگ ٹیبل شیشے کے سامنے لگا. جب مصلے سے وقت ہٹا وہی وقت کچن میں لگا. جب مصلے سے وقت لگا وہی وقت اخبار پہ لگا جبکہ قرآن پہ لگنا تھا. جب مصلے سے وقت لگا وہ پھر کچہریوں میں, عدالتوں میں, ہسپتالوں میں لگا. ہماری تو دوڑ ہی مصلے پہ تھی. حضرت حسین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک طرف دشمن ہے اور ایک طرف نماز کا وقت ہے, اور ایک طرف یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم شیرخوار بھی شہید ہو رہے. لیکن اس وقت کہاں دوڑ ہوئی تھی؟ میری نماز کا وقت ہے. پیغام تھا کہ قیامت تک جو حسینی ہوگا اور قیامت تک جو نسبت حسین رکھتا ہوگا, نواز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کا کام ہی یہی ہوگا کہ اس کی دوڑ مصلے تک ہوگی. ایک پیغام ہے, ایک میسج ہے. کربلا ایک پیغام ہے, کربلا ایک میسج ہے. کربلا زندگی کا ایک اوڑھنا بچھونا ہے اگر اس کو کوئی سمجھے تو. دعا طاقت ہے, اور دعا قوت ہے, اور دعا تسلی ہے, اور دعا نفسیاتی الجھنوں کا حل ہے, اور دعا اپنے دل کا غم کسی کو سنانا ہے. اللہ کو سناؤ, خوب سنا اور سنا اور سنا. اگر تو بندے کو اللہ کو نہیں سنائے گا پھر بندوں کو سنائے گا, اور بندے سنتے سنتے اکتا جاتے ہیں. ایک بندہ تھا, اس کے پیسے اس نے زرعی ادویات دی, ذمہ دار کی فصل نہ ہوئی, اس کے پیسے جو ہے ڈوب گئے, کوئی 22 لاکھ روپیہ. جہاں بیٹھے وہی سلسلہ. مجھے وہ میرا ساتھی کہنے لگا ابھی آئے گا نا, یہ ابھی وہی کرے گا. میں کیا کروں, آپ ہی کوئی بات شروع کر دینا, ابھی آئے گا یا وہی کہانی کرے گا. ہم تو سن سن کے تھک گئے ہیں. وہ آ کے بیٹھا, کہنے لگا کہ سب دعا کیجیے گا. میں نے جی انشاءاللہ. اصل بات یہ ہے, میں نے کہا اصل بات یہ لگتا ہے آپ کے پیسے ڈوب گئے ہیں. انہوں نے اصل بات, میں اصل بات کا انت کر دیا. میں نے کہا لگتا, کہہ رہے ہاں وہ ایسے. میں نے بس بات ختم ہو گئی, آپ یہ اعمال کریں. وہ پھر کہے میری سنیں تو صحیح. میں نے کہا یہی ہے نا, آخر کے پیسے کھا گیا. کہہ رہے ہاں. میں کہ پھر یہ کریں, آخر یہی کرے گا نا, یہ بندہ پیسے کھا گیا.
بندے سن سن کے اکتا جاتے ہیں. وہ ساتھ اکتایا ہوا تو جو بندہ تھا اس نے کہا جب بھی بیٹھتا ہے میرے سامنے یہی کرتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی صاحب آپ نے پہلے یہ بات اچھا کہی تھی, پھر چلو چپ ہو جا, کہنے کے پھر بھی سناتا ہے. یہ مزاج ہماری طبیعت میں. فرشتے کہیں بھائی یہ بات کہی تھی, ہاں اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو. نامبر کیا بلا ہے, سوا کون ہے, میں کس کو جانوں, ہٹو میرے. میں اللہ کو اپنا غم سناؤں گا, میں اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤں گا, میں اللہ کو اپنی فریادیں سناؤں گا, میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا. یہ میری زندگی کا حاصل ہے, فریادیں میری زندگی کا حاصل ہے. اور دعا کے مختلف انداز ہیں, کبھی ہاتھ اٹھا کے, کبھی ہاتھ پھیلا کے, کبھی سجدے میں جا کے. انداز ہیں دعاؤں کے, بس مانگیں. اور کبھی ہاتھ نہیں اٹھے, کام کر رہے, ہتھ کار ول دل یار ول, اور اللہ سے باتیں کر رہا, اللہ سے باتیں کر رہا, اللہ سے باتیں کر رہا. اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے ایک وقت آتا ہے, ایک مزہ آتا ہے, ایک مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں یہاں سے گزرتا ہوں نا, کبوتر لائن بنا کے پورے بیٹھے ہوتے ہیں. روزانہ میں دیکھتا ہوں ایسی لائن بنا کے. میں نے پرسوں میاں صاحب سے کہا یہ کیا ہے, کہہ رہے وہ بھی تو سنتے ہیں. پوری توجہ سے لائن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں کبوتروں کے گھونسلے ہیں, لیکن یہاں اس وقت وہ لائن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کی مخلوق کو اس روحانی نورانی ماحول میں بہت نظر آتا ہے. اس لیے فرمایا سوائے انسان اور جنات کے نہیں دے سکتے, باقی ساری مخلوق وہ عذاب قبر بھی دیکھ لیتی ہے, آسمان سے اترنے والا عذاب بھی, ثواب بھی, نیکیاں بھی, نور بھی, شر بھی, سب کچھ دیکھ لیتی ہے. تو کیا بات کر رہا تھا, مزہ. اور جس وقت دعا کا مزہ آتا ہے بس پھر پتہ نہیں چلتا کہ کتنی دیر ہو گئی اور کتنا وقت گزر گیا اور کتنا, کوئی پتہ نہیں چلتا. پھر اللہ سے مانگے جا رہا, مانگے جا رہا, مانگے جا رہا, مانگے جا رہا, پھر اللہ سے باتیں کیے جا رہا. مزہ آ گیا. کوئی مزہ نہیں, کوئی خوشی نہیں. تیرے بغیر زندگی زندگی نہیں. سب کا گما ہے یہ غلط, زندہ ہوں میں ابھی. کہاں تیرے بغیر کوئی زندگی ہے. مجھے ایک بندے نے نا ایک کاغذ رکھا سامنے, ایک صاحب آئے, لکھا ہوا تھا کاغذ پہ, میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا. کہنے لگے یہ مل سکتا ہے. یہ کاغذ میں نا بڑی پرانی بات ہے, یہ فکرہ مجھے اس وقت سے یاد ہے. میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا. کہ یہ مل سکتا ہے, میں کہ 100% مل سکتا ہے, لیکن اکیلا نہ مانگ, میرے لیے بھی ساتھ مانگ. پھر آپ کا بھی افیئر ہے. میں نے کہا کہ ویسے میں تو عاشق مزاج ہوں, حسن پرست ہوں. اچھا, وہ بھی صرف مایوس ہو گیا. آپ کا بھی افیئر ہے. میں کہا میرا افیئر ہے. دیکھیں اچانک کیسی بات یاد آئی اور جوانوں کی آنکھ کھل گئی. چلو یہ تو مزہ آ گیا. کسی طرح آنکھ تو کھلی, بلکہ آنکھ بھی کھلی اور چوکنے بھی ہو گئے. یوں ایک دم جھٹکا لگا. ایک اللہ والے کہنے لگے میں عرب میں نے جنت کو بیان کیا, اور پھر جنت کو بیان کیا. ایک بابا تھا ایسے اونگ رہا تھا, یوں کر کے اونگ رہا تھا. جنت کو بیان کرتے کرتے نا جب حور پہ پہنچا تو اس نے ایسے کر کے اونگ رہا تھا, ایسے گوٹ لگا کے بیٹھا ہوا تھا, ایسے دونوں بازوؤں کے اندر ٹانگیں لے کے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر اس نے یوں کیا, ایسے پھر یوں کیا, پھر توجہ ہو گیا ایسے.
کہنے لگے میں نے حور کو اور بیان کیا، جنت کی حور کو، متوجہ ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جنت کی ازدواجی زندگی کو جب بیان کیا پھر ایسے چکر لگائے، کہہ رہے حور حور حور، ایسے چکر لگائے، یوں جائے رکوع کا میرا 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 ایسے حور حور۔ تو مجھے کاغذ سامنے رکھا، کہا یہ مل سکتا ہے، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، مل جائے گا، کیوں نہیں مل سکتا؟ مرنے کے بعد بھی بعض بزرگوں نے چاہت کی، ساری عمر دعا کرتے رہے، اللہ اگر کسی کو نماز کی، قبر میں نماز کی اجازت ہو تو مجھے مل دے، اور اس کو ملی، کتابوں میں ہے، اگر یا اللہ اگر قبر میں قرآن پڑھنے کی کسی کو اجازت دے تو مجھے دے، ملی۔ یہ نہیں ہے کہ یہی تو ہے، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، جس طرف مانا لے جائے۔ جب پیار بڑھ جاتا ہے، اللہ کی محبت عشق رگوں میں پیوست ہو جاتی ہے، وہ عشق پھر بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ میری بھی بول ہیں، اللہ یہ میرے اندر بھی اتار دے، اور بول اس لیے ہے، بول آئیں گے تو اترے گا، پہلے بول ہوتے ہیں، پھر بول حقیقت کا روپ دھارتے ہیں، پہلے عادت ہوتی ہے پھر عبادت ہوتی ہے۔ لفظوں کی زندگی سے حقیقت کی زندگی کی طرف، لفظوں سے حقیقت کی طرف کا سفر اس وقت ہوگا جب پہلے یہ بول سنیں گے، پہلے یہ بول سنیں گے۔ جب یہ بول سنتے سنتے، یہ تسبیح خانے میں سارا دن بول تو سنتے ہیں، آج 10واں 11واں دن ہو گیا، بول ہی سن رہے۔ آپ 10 دن پہلے کی زندگی کے دل کی تمنائیں دیکھیں اور بعد میں دیکھیں، بول ہی تو سنے ہیں، کبھی مجھ سے، کبھی دوسرے اللہ والوں سے، کبھی قرآن کے بول، کبھی اردو کے بول، کبھی حرفوں کے بول، کبھی شعر و شاعری، کبھی باتیں، کبھی ہنسنا، کبھی مسکرانا، کبھی رونا، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ بول ہی تو سنے ہیں۔ آپ محسوس نہیں کرتے کہ بولوں کا دل پہ اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ آپ 10 دن کے پہلے کی زندگی کا احساس و ادراک دیکھیں، 10 دن کی بعد کی زندگی کا احساس و ادراک دیکھیں، آپ کا اندر کہے گا بول واقعی اثر رکھتے ہیں۔ ہاں، آپ کا اندر کہے گا۔ یہ بول ایسے نہیں ہوتے، ان بولوں کا اثر ہوتا ہے، اور یہ بول زندگی کے فیصلے کرواتے ہیں، زندگی کے فیصلے کرواتے ہیں یہ بول۔ کہتے ہیں وہ زندگی کا میں نے فیصلہ کیا تھا، چھوڑ اس زندگی کو، اب زندگی کا موڑ اور مڑیں گے، اب وہ زندگی ہوگی جس پہ اللہ اس کا رسول راضی ہوگا۔ بڑی میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ فیصلے ہو جاتے ہیں تو دعا مانگا کریں۔ بابا جی یاد آئے، ہم نے لوگوں کو جا کے نماز کے لیے کہتے ہیں، تو مزدور تھے، غریب تھے، مزدوری کرتے تھے، بیٹا بھی سائیکلوں میں پنچر لگاتا تھا، سائیکل مرمت کرتا تھا، تو بابا بوڑھا ہو گیا تھا، بہت زیادہ مزدوری کرتے تھے، تو بابا جی میرے ساتھ گئے تو دیکھے ایک جگہ لوگ حقہ پی رہے تھے، حقہ تھا پائپ والا جو ایسے گھومتا ہے۔ اب بابا جی سگریٹ کے حقے کے بڑے شوقین تھے، ایسے دیکھا یوں دیکھ کے نا، اب حقے کی آنی تھی باری، اب بابا جی اگر یہاں بیٹھتے تھے چوتھی پانچویں باری آنی تھی، بابا جی وہاں جا کر بیٹھے کہ اگلی باری ان کی ہونی تھی، بابا جی وہاں جا کے بیٹھے، سارے نو السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام نہیں، وعلیکم السلام۔ اچھا جی بابا جی بیٹھ گئے، اس کے بعد
وہ باری فوراً آئی، ایسے منہ میں لے کے جی بھر کے کش لیے، کلیجے ٹھنڈ پئی، پورا دھواں اندر کھینچ کھینچ کے کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیا کرو، چنگی چیزوں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ مجھے آج بھی وہ آداب پسند ہے، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بیان کیا۔ میں نے پوری طرح دل کو ٹھنڈا کر لیا حکے سے، باری دوسروں کی مار کے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو میں اکثر دیکھتا ہوں، دیر سے آئیں گے، مجمع چیریں گے، بندوں کو دھکے دیں گے، پھر بیٹھیں گے۔ آج ہی انہوں نے ایسے کیا، آج ہی ایسے کیا، اور مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے، اور بالمشافہ انہیں میں کہہ نہیں سکتا۔ آج سمجھ جائیں تو بس آخری ہوگا، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں، باری توڑ، اس کے بعد پھر حکا جی بھر کے پی۔ جب دل بالکل ٹھنڈا ہو گیا، میں نماز پڑھ لیا کرو جب دل میں شوق ہو اللہ سے باتیں کرنے کا، دل میں شوق ہو اللہ سے ملاقات کرنے کا، ایسے ہی حکے کے شوق سے بھی کہیں زیادہ۔ اللہم انی اسألک حب من یحبک، اے مولا اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے کہیں زیادہ۔ ہاں، اسلاف نے لکھا ہے، اکابر نے، اس دعا میں اللہ نے اپنے ولیوں سے محبت کرنا بھی مانگا۔ اللہ اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دعا، مسنون دعا میں اپنے مرشد کی محبت کو باقاعدہ کہہ کے منگوایا گیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سدا اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور سدا اپنا سچا تصور عطا فرمائے، ایسا تصور عطا فرمائے کہ موت کے وقت بھی کہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رو رہی تھی کہ جدائی کا وقت ہے، کیوں روتی ہے؟ دوستوں سے ملنے کا وقت ہے، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ یہ دیکھیں، دوستوں سے ملنے کا وقت ہے، کیوں رو رہی ہے؟ وہ جنت کی خوشبو میں پا رہا ہوں۔ مانگے مانگے مانگے، کبھی مایوس نہ ہو، اتنا سا مانگا کچھ نہیں ملا، پتہ نہیں تیری کتنی بلائیں ٹل گئی اس مانگنے سے۔ آخری بات سن لے اور ذرا غور سے سنیں، مانگنے والے کو 3 چیزیں ملتی ہیں یا تینوں میں سے کوئی ایک ملتی ہے، غور سے سنیے گا، یا وہ چیز مل جاتی ہے یا اس کے بدلے بڑی بڑی آفات، بلائیں اور طوفان ٹل جاتے ہیں، یا پھر وہ چیز دعا اس کی اللہ نامہ اعمال میں لکھ، فائل کر، اوپر مہریں اسٹمپ لگا رکھ دیتا ہے۔ وہ جو دنیا میں حسرتیں کر کے مانگتا رہا اور نہ ملا، اللہ پاک ایک ایک کو کھول کھول کے اس کے سلے میں جو دیں گے تو بندہ کہے گا اے کاش دنیا میں کوئی ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو مانگیں اور خوب مانگیں اور دل سے مانگیں اور بار بار مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ سے بیٹھ کے مانگتے ہیں، سلطان الاذکار، اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور اس کے بعد مراقبہ ہوگا۔ یہ مراقبہ انفرادی پھر اپنی زندگی میں لائیں، تھوڑا سا مختصر مراقبہ، اور تصور یہ ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ یہ تصور، اس تصور کر کے بیٹھ جائیں، پہلے تصور ہوگا، پھر وہی بات، پہلے عادت ہوگی، پھر تصور بنائیں تو صحیح۔ اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے۔ تو اس تصور کے ساتھ مراقبے میں بیٹھیں گے، لائٹیں بند کرتے۔ افضل الذکر لا الہ
إلا الله 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 هو
لا إله إلا الله محمد رسول الله. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم.